اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت کیسا تھا، اور ان کے دور حکومت میں دنیا میں پہلی بار کون سے ایسے نظام بنائے گئے کہ جو آج بھی ان کے طرز حکومت پر پوری دنیا میں ویسے ہی نظام چل رہے ہیں۔ تو پھر دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ تو پھر دوستو آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاندان کے تھے، لقب فاروق تھا۔ 586 عیسوی تا 590 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ کنیت ابو حفص دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کرتا ہے۔ آپ کا نسب 8ویں یا 9ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں یا 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مروہ اور عدی تھے، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ کی اولاد سے، جبکہ سیدنا عمر عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ ابتدا میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سیدنا عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ پر جب حقیقتیں کھلنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تو آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ 10 معاشرہ میں سے بھی ہیں اور ان کا شمار علم و حکمت سے بھرپور صحابہ میں ہوتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ سیدنا عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نزول قرآن۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل بے شمار ہیں۔ ان کے عظیم ترین شخصیت و حیثیت اور ان کے بلند ترین مقام و مرتبہ کی منقبت میں یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور ان کے ذریعے اپنے دین کو زبردست حمایت و شوکت عطا فرمائی۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ من جانب اللہ راہ ثواب ان پر روشن ہو جاتی تھی۔ الہام و القاء کے ذریعے غیبی طور پر ان کی رہنمائی ہوتی تھی۔ ان کے دل میں وہی بات ڈالی جاتی تھی جو حق ہوتی تھی، اور ان کی رائے وحی الہی اور کتاب اللہ کے موافق پڑتی تھی۔ اسی بنا پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ان کی رائے خلافت صدیق کے حق ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ حضرت عمار یاسر کی شہادت کو حضرت علی مرتضیٰ کے حق ہونے کی دلیل مانا جاتا ہے۔ ابن مردودیہ نے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ کسی مسئلہ اور معاملہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو رائے دیتے تھے اسی کے موافق آیات قرآنی نازل ہوتی تھی۔ ابن عساکر نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں سے ایک رائے ہے، یعنی قرآنی آیات کا ایک بڑا حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہو کہ تمام لوگوں کی رائے کچھ ہو اور عمر کی رائے کچھ اور ہو، پھر اس مسئلہ سے متعلق قرآن کی آیت نازل ہو تو وہ عمر کی رائے کے مطابق ہوگی۔ اس روایت کو سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ موافقات عمر یعنی عمر کی رائے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں اتفاق کیا گیا ہے ایسے مواقع 20 ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ ان کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا
اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں سے ایک وجہ یہ بھی بن گئی کہ سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئے اور سلطنت اسلامیہ کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل تک پھیل گیا۔ انہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ سیدنا فاروق اعظم کی مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل بادشاہت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا گیا۔ نیز اپنی سلطنت و حدود، سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی زبردست صلاحیتوں کی دلیل ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے حسن انتظام کے ہر کوفے میں جو نئی سمتیں پہلی بار متعارف کروائیں، ان میں سے بیت المال کو قائم کرنا، عدالتیں اور قاضیوں کی مستقل تقرری، سن ہجری اور تاریخ کو رواج دینا، امیر المؤمنین کا لقب اختیار کرنا، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کرنا، فوجی دفتر ترتیب دینا، دفتر مال قائم کرنا، زمینوں کی پیمائش جاری کرنا، نہریں کھدوانا، کوفہ، بصرہ، جیزہ، فسطاط اور موصل شہر آباد کرنا، مفتوحہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کر کے وفاق کے ساتھ ملانا، عاشور، دریائی پیداوار عنبر وغیرہ پر ٹیکس لگانا، ٹیکس لینے والا عملہ رکھنا، جنگ کرنے والے ملکوں کے تاجروں کو تجارت کے لیے آنے دینا، جیل خانہ جات کا قیام، درہ کا استعمال، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حالات جاننا، محکمہ پولیس کا قیام، مختلف علاقوں میں فوجی چھاونیوں کا قیام، گھوڑوں کی نسلوں میں فرق کا نظام، پرچہ نویسوں کا تقرر، مکہ اور مدینہ کے راستے میں مسافروں کے لیے سراؤں کی تعمیر، اسٹریٹ چلڈرن کی دیکھ بھال کا انتظام، مختلف شہروں میں مہمان خانوں کا اہتمام، عربوں کی غلامی کا مکمل خاتمہ، کمزور اور نادار یہودیوں اور عیسائیوں کے وظائف، مکاتب کا قیام، جناب سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے قرآن مجید کی ترتیب و اہتمام کی کوشش، اصول و قیاس کے معیار کا قیام، وراثت میں مسلعول کی دریافت، صبح کی نماز کے لیے اذان سن کر سوئے رہنے والے لوگوں کے لیے الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگانے کا اہتمام، نماز تراویح کو باجماعت کروانے کا بندوبست، شراب کی حد 80 گھوڑے مقرر کرنا، تجارتی گھوڑوں کی زکوٰۃ کی وصولی، بنو تغلب کے عیسائیوں سے زکوٰۃ لینا، طریقہ وقف، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر لوگوں کو جمع کرنا، مساجد میں واعظ کے طریقے مقرر کرنا، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہوں کا تقرر، مساجد میں رات کو روشنیوں کا اہتمام، ہجو کہنے پر تعزیر کی سزا اور غزل اشعار میں عورتوں کے نام استعمال کرنے پر پابندی سمیت بہت سے امور اور جہتیں شامل ہیں۔ ان کی تفصیل تاریخ طبری اور کتاب الاوائل ابو ہلال العسکری میں موجود ہیں۔ اسلام سے پہلے دنیا کی متعدد اقوام میں متعدد تقویم یعنی کیلنڈر رائج تھی، جن کا آغاز کسی بادشاہ کی پیدائش، وفات یا کسی حادثہ، زلزلے، طوفان اور جنگ سے ہوتا تھا۔ رومیوں کا کیلنڈر سکندر اعظم کی پیدائش سے شروع ہوتا تھا، ایرانیوں کی ایک جنتری یزد گرد کے تخت نشینی سے اور دوسری اس کی موت سے شروع ہوتی تھی۔ مسیحی کیلنڈر کا آغاز حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ہوا۔ ہندوستان میں بکری ماجید کے نام سے سنہ کا رواج تھا۔ عربوں کا معاشرہ اتنا متمدن نہیں تھا کہ کسی ایک تقویم کی ضرورت محسوس ہوتی، لہذا اوقات و موسم کے شمار اور رات دن کی بول چال میں آسانی کے لیے
وہ اپنی قومی تاریخ کا کوئی اہم واقعہ لے کر اس سے حساب لگا لیتے تھے۔ عام طور پر عربوں کو معلوم تاریخ یا شعری ادب میں عام الفیل کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے مراد وہ سال ہے جس میں شاہ حبشہ ابہرہ نے کعبہ پر لشکر کشی کی تھی۔ ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابابیل کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اہل عرب اس واقعے کو بنیاد بنا کر حساب کتاب کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اسی سال ہوئی، لہذا اس واقعہ سے اسے جوڑا جانے لگا۔ اسی طرح حرب فجار کا واقعہ عربوں کے نزدیک ایک اہم واقعہ تھا جس کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ اس کے حوالے سے ماضی و حال کے درمیان تعین کیا جاتا تھا۔ مثلا کس کی پیدائش یا موت کے سن کا شمار کرنا ہو تو کہا جاتا تھا کہ یہ شخص حرب فجار سے اتنے سال پہلے پیدا ہوا تھا یا اتنے برس بعد اس کی موت کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح کے بے شمار کارنامے جو ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ کر اور ایک طریقہ زندگی کو گزارنے کے لیے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔